بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. منی از ناٹ ایوری تھنگ. دا پوائنٹ از دا ریسپیکٹفل لیونگ. کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا خلیفہ دنیا میں ایک اچھی زندگی نہ گزارے، اور جو میں دنیا میں اپنے انعامات اور نعمتیں پھیلائی ہوئی ہیں ان سے وہ استفادہ نہ کرے. وہ کہتا ہے دنیا کی نعمتیں سب سے زیادہ تو مستحق میرا مومن شخص ہے جو میری اچھی تخلیق ہے. مقدر تو یہ اس کا ہونا چاہیے. اگر کریمنل انجوائے کر رہے ہوں اور آپ جیسے انوسینٹ لوگ جو کہ اپنا فیوچر تعلیم میں ڈھونڈ رہے ہوں، یعنی اتنا مقدس شعبہ آپ نے اختیار کیا ہو اور آپ پلر ٹو دا پوسٹ ہوں. یہاں یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ ہو از ٹاکنگ، پیسے کے لحاظ سے کتنا طاقتور ہے اس کی بات سنتے. ڈویل ورڈ میں یہ ہوتا ہے واٹ آر یو ٹاکنگ، ہو از ٹاکنگ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. تھرڈ ورڈ میں who is talking. طاقت ہے، انصاف بھی اسی کا مقدر، ظلم بھی وہی کرتا ہے، ظلم پر پردہ پوشی بھی اس میں کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کرائم بھی کرتا ہے، اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، اس کو سزا بھی ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت سزا ہوتی ہے. وہ ممکنہ سب سے کم جیل میں رہے اور سب سے زیادہ وہ رہتا ہے جو چھوٹا کریمنل ہوتا ہے. اور یہ تھرڈ ورڈ باتیں کرتے ہیں ہم مسلمان، خاص طور پر نمبرے حج، اتنے واز اور اتنی وہ تبلیغیں معاشرتی طور پر دیکھیں زندگیاں مسائل سے بھری ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب، جھوٹ، ملاوٹ. اللہ تو بخشش کرنے والا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. لیکن اصل بات مومن وہ ہے جو who is willing and who is really poised to fight against all these barriers. اگر یہ انجیکٹ نہیں کی تو پھر آپ پروفٹ کی لائن پر نہیں ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے تھے کہ وہ بیڈ آف دا روزز تھی. That was a continuous struggle and fight just to realize this respectable status in the world. اور وہ respectable status لیا، بتائیں لیا کہ نہیں لیا؟ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو he was the chief executive of the state. ابتدا کہاں سے ہوئی اور انجام کہاں سے ہوا؟ ہم کہتے تو ہیں آپ پر ہماری جان قربان، یہ باتیں ہیں ہمارے ماں باپ بھی قربان، یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے. اب نبی کی جو معمولات تھے، نبی کی تبلیغ تھی، جھوٹ سے کنارہ کرنا، صادق اور امین کے انداز پر ڈھالنا، طاغوت سے ٹکرانا، کتنی کی طاقتیں ہیں. آپ تو طاغوت کو پالنے والے ہیں، اس سے ٹکرائیں گے کب؟ اتنا تو پہلے جھوٹ تو لائف سے ختم کر کے دکھائیں، ملاوٹ تو ختم کر کے دکھائیں، دھوکہ دہی تو ختم کر کے دکھائیں، بہنوں کے پہلے حقوق تو دے دیں جان قربان کرنے والوں. اور ماں باپ کا جو اللہ نے زندگی میں عطا کری دیے بوڑھے ماں باپ، اور ذرا ان کو لک آفٹر تو کر کے دکھا دو. جاپنیز کہتے ہیں کہ آپ سڑک پر اپنا کوئی اثاثہ پھینک کے دیکھ لیں، دوسرے دن آ جائیں وہیں پڑا ہوگا. تو جاپان نے تو ترقی کرنی ہے. اور کسی اسلامی ملک میں، پاکستان میں ہی آپ چیز رکھ کے اپنا بریف کیس پھینک کر چلے جائیں اور دیکھتے ہیں آپ کو ملتا ہے کہ نہیں. نبی کوئی معمولی نام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصیات کا نام ہے. انہوں نے سب سے پہلے ابتدا تو شخصیت میں یہ کی صدق اور امانت ڈالی مزاج میں، پھر یہ دو بیسز بنے، اس سے پھر ساری آپ کی اوپر اٹھان ہوتی ہے. صدق اور امانت بیس ہے. اب جائے 57 اسلامک کنٹریز ہیں، صدق اور امانت پر کہاں ہیں؟ کہتے جی جان بھی قربان. جان سے پہلے صدق اور امانت تو لائیں، نبی کی بنیادی خصوصیت ہے. اسی میں اس کو میں آرسینل کہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے آپ کے دونوں بازوؤں میں 2 تلواریں تھیں. وہ تلواریں تھیں جس سے آپ نے جنگ کی ہے. ایک تلوار کا نام تھا صدق اور ایک تلوار کا نام تھا امانت. اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکا. پھر آپ چمک گئے، چمکتے ستارے بن گئے. پھر تو آپ اس گلوب کے نارتھ سٹار ہو گئے. اتنے ہو گئے کہ جو آپ کے قریب آیا وہ بھی چمک گیا، ستارہ بن گیا. وہاں نہ MIT، نہ آکسفورڈ تھی، نہ اسٹینفورڈ تھی، نہ کیلیفورنیا یونیورسٹی تھی. ڈیزرٹ رگڈ ماؤنٹین سے ایسی کمیونٹی اٹھتی ہے جو دنیا کی نون پاورز جو سیولائزیشن کے سینٹر تھے، پرشین امپائر اینڈ بائزنٹین امپائر، تباہ و برباد کر کے رکھ دی، ختم کر دی.
کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے. جب آٹومنز پھیل رہے تھے, یہی تبلیغ کے اثرات میں دیکھیں, وہ جلدی نہیں کرتے بینش ہوتی, صدیوں میں ابھرتی ہیں اور صدیوں میں نیچے جاتی ہیں. لیکن یہ ٹریگر کس نے دیا؟ ان دو تلواروں نے ٹریگر دیا, صدق اور امانت. ویئر وی آر ان صدق اور امانت. میں تو حیران تھا اس جاپان میں, کسی نے پوچھا کسی مسلمان سے انہی روزوں میں کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو, وائی یو آر فاسٹنگ, کہ صبح ارلی ان دا مارننگ کھانا بند کر دیتے ہو, سارا دن نہیں کھاتے, اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا کیا ہے؟ کہتے جی اس دوران ہم پر پابندی ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے, کسی کا حق غصب نہیں کرتے, دھوکہ دہی نہیں کرتے, زبان سے گالی نہیں نکالتی ہے. اس نے کہا یہ تو ہم سارا سال ہی نہیں کرتے. کس مائنڈ سیٹ میں ہیں ہم؟ دنیا میں بتاؤں ابھی بھی جنگل کا قانون ہے, اگرچہ یہ 21 سینچری ہے لیکن جنگل کا قانون چلتا ہے. اور جنگل کا قانون کیسے کہتے ہیں کہ طاقتور کی حکمرانی, کروڈ فورس رولز دا ورلڈ, جہاں موریلٹی ختم ہو کے رہ جاتی. انٹلیکچوئلز موریلٹی کی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جن کے ہاتھ میں ویپنز ہیں, جن کی مسکولر سٹرینگتھ ہے, وہ ساری موریلٹی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے اسی کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ آپ کے گھوڑے تیار بندے رہنے چاہیے. ادروائز کیونکہ یہ خدا کی, جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, بنیادی طور پر ہم نے اپنی جو اصلاح ہے یا اپنے لیے گائیڈنگ پرنسپل ہیں وہ اللہ کی تعلیمات سے ہی اٹھانے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اٹھانے. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کے گھوڑے تیار بندے رہنے چاہیے, کہ دشمن ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ آپ اس سے غافل ہوں تو ہم آپ پر اٹیک کریں. تو بات یہ ہے, یہ گھوڑے کیسے بنیں گے اور اچھی نسل کے گھوڑے کیسے تیار ہوں گے, ان کی تعداد میں کیسے اضافہ ہوگا؟ یہ آرسینل سے. اور اس کا تعلق ایک بات ہے معیشت سے, اور معیشت کی ابتدا ہوتی ہے صدق اور امانت سے. اگر لوٹنے والے زیادہ ہوں تو آپ ادھر سے معیشت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو لوٹ کر لے کے جانے والے موجود ہوں حکمرانوں کی شکل میں, تو آپ کے ملکوں میں کیا ہوگا؟ یہ ساری تھرڈ ورلڈ کی یہی قسمت ہے اور یہ اسی کی کہانی ہے. سب سے کم کرپٹ پریکٹسز اگر ہیں, سب سے کم اگر جھوٹ ہے اور رول آف لا ہے اور آرڈر ہے, وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہے, اسی لیے وہ ڈیولپڈ ہے. اگر وہاں کے عوام میں ویلفیئر کے کانسیپٹ زیادہ ہے, درجہ عتم ہے ان میں, تو وہ اس لیے ہے کہ وہ عوام میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل وہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کو, ان کا احتساب کرتے ہیں, ایک ایک بات پر پوچھتے ہیں. وہاں کرمنلز کبھی حکمران نہیں ہو سکتا. وہاں اگر ایک جھوٹ پکڑا جائے تو اقتدار سے اتار کے رکھ دیتے ہیں. حضور کی عادات ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپینڈیم آف ہیبٹس کا نام ہے. آپ کی جو تعلیمات نہیں, آپ کی پریکٹسز کا نام ہے, جس کو ہم اسوہ رسول کہتے ہیں, سنت رسول کہتے ہیں, آپ کے معمولات کہتے ہیں. اور معمولات میں جو ترہ امتیاز ہے آپ کی ساری شخصیت کا, جہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے, جہاں میں کہتا ہوں شاید کوئی 57 اسلامی ملکوں کے کسی بھی شخص میں وہ صلاحیت ہو, شاید ہوں گے, میری نظر سے اوجھل ہوں گے, لیکن انکا ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ ہوں. اور کیا تھا, جب وہ عورت جس نے چوری کی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا اور قریش کی تھی, سارے چیفٹن قبائلی سردار قریش کے اکٹھے ہو کر آ گئے کہ حضور اس پر سزا نہ نافذ کیجئے, قریش کی ناک کٹ جائے گی, ہمارے خاندان سے عورت. اب بتائیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کون ہے 57 اسلامک کنٹریز میں, بتائیں مجھے, جو وہ جواب دے سکتا ہو. کیسے میں مان جاؤں کہ یہ جان قربان کر دیں گے حضور کے نام؟ اتنی چہیتی, اتنی پیاری بیٹی کا نام لے کر کہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی, یہی سزا نافذ کرتا. اور میں بتاتا ہوں تم سے پہلے جتنی تہذیبیں ریت کے سمندروں میں دفن ہو چکی ہیں, ان میں یہی ایک بات تھی, جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا نظر انداز کرتے تھے, اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا صرف اس کو سزا دیتے تھے. کب بات بتا گئے جی جان بھی قربان, پہلے یہ تو قربان کریں, نفس کو قربان کر کے تو دیکھیں, ذات کو تو قربان کریں, نفس پر پاؤں رکھیں ذرا. نفس تو اتنے بڑے ہیں, ہمالیہ سے اونچے ہیں نفس. میں بتاؤں یہ اور کیا جنگ ہے؟ حضور تعلیمات کا نام ہے, ایک اسوہ کا نام ہے. دنیا میں کتنا عرصہ جئیں گے,
یا ان کے باوجداد، ان غلط لوگوں کے باوجداد موجود ہیں، ان کے والدین سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے رخصت ہو رہے ہیں، ایک دن یہ بھی رخصت ہو جائیں گے اور وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہاں ہوگا صحیح احتساب، صحیح انصاف۔ وہ تبھی کہتا ہے میں ہوں مالک یوم الدین، دیکھتا ہوں کون اس وقت آپ کی سفارش کرتا ہے۔ یہاں 100 رعایتیں کرتا ہے جب تک آپ کی زندگی موقع دیتا ہے۔ وہ رحیم کریم، اس کو میں کہتا ہوں، بہت کہتا ہوں، وہ رحیم ہے کریم ہے۔ وہ اس لیے کہ گناہ کے بعد فوراً پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا ہے درست ہو جائے، سنبھل جائے، اس لیے وہ رحیم اور کریم ہے۔ جرم ہو گیا، سزا ہو سکتی تھی کہ جرم کیا، پکڑے نہیں گئے، جان کر چھوڑ دیا، کہ موقع دے رہا ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کر دے، ایک اچھا کام کر کے وہ برائی جو دب جائے، اچھائی اوپر آ جائے اور میں بخش دوں۔ اور ساری زندگی میں مواقع 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 مواقع۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں جو حکمران ہے غلط، اپنے پچھلے کیے کو احساس کر لیں، ختم کر دیں اور اچھائی سے دفن کر دیں اس کو، تو وہ رحیمی اور کریمی جو ہے پھر اس کو پکاریں گے اور وہ آئے گی اور وہ چھا جائے گی اور ان کو بالکل صاف شفاف کر کے اس دنیا سے لے جائے گی۔ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی اخروی زندگی اربوں کروڑوں سالوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی اچھی ہو، چونکہ اس سے انسان سے اس کو پیار ہے، اس لیے پیار ہے کہ وہ اس کی تخلیق ہے اور اپنی تخلیق پیاری ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کو جو میں سمجھاؤں۔